بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ میں صابر شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین خبریں ہیں. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کا سیاسی موسم انتہائی غیر یقینی کی طرف جا رہا ہے، اور غور سے سنیے گا کیونکہ ہمارا کام ہے خبریں دینا، اور خبریں آپ کو پسند بھی آ سکتی ہیں، نہیں بھی آ سکتی، اور اگر آپ کی خواہشات کے برعکس ہوں گی تو آپ کو برا لگے گا، لیکن خبر ہوتی ہے، اس کو ضرور خبر کی حد تک ہی رہنا چاہیے. اور ہمارا بھی کوئی ذاتی ایجنڈا تھوڑی ہے کہ ہم نہ ہی حکومتیں گرانے والے ہیں نہ بنانے والے ہیں. یہ سارا پالیٹکس کا کھیل ہے، سیاست کا کھیل ہے. پارلیمان کے اندر ہوتا ہے اور پارلیمان سے باہر بھی ہوتا ہے. تو یہ سیاسی پنڈت جو ہیں، پولیٹیکل پنڈس جن کو کہا جاتا ہے، وہ یہ سارا کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے ہمارا کام ہے آپ تک خبریں دینا. تو آج کل چونکہ موسم ذرا تھوڑا سا پاکستان تحریک انصاف کے حق میں نہیں ہے. وزیر اعظم عمران خان اس وقت ٹربل میں ہیں، اور وہ اس وقت صحیح کہنا چاہیے کہ جب کرائسس ہوتے ہیں، جب بحران ہوتا ہے، تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ کیپٹن نے کیسے کھیلنا ہے. تو یہ والا جو دن چل رہے ہیں، یہ اب وزیر اعظم عمران خان کو اپنی کپتانی دکھانے کے دن ہیں. انہوں نے یہ ساری سچویشن سے کیسے نکلنا ہے. ویسے تو پاکستان کی سیاست میں اکتوبر کا مہینہ بھاری ہوتا تھا، لیکن اب نومبر کا بھی کافی بھاری ہو چکا ہے. سپریم کورٹ سے نے ایک تو صبح سپریم کورٹ نے بلا لیا وزیر اعظم عمران خان صاحب کو، اور وہاں پہ جا کے انہیں 4 ہفتے کا ٹائم دیا گیا. 4 ہفتے کے اندر آپ امپلیمنٹ کریں. اب ہوا کیا ہے؟ اب ایک اور کام ہو گیا. اپوزیشن تو حملے کر ہی رہی ہے، حملہ آور ہے، مسلسل حملہ آور ہے اپوزیشن. اب بکھری ہوئی اپوزیشن دوبارہ متحد ہوتی جا رہی ہے، اور اگر یہ اپوزیشن متحد ہوتی ہے، یہ اپوزیشن، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ نمبرز گیم جو ہیں، یہ باہر سڑکوں پہ کچھ نہیں کر سکتے. اپوزیشن سڑکوں پہ کچھ نہیں کوئی مشکل پیدا نہیں کر سکی حکومت کے لیے، لیکن یہ پارلیمان کے اندر بہت کچھ کر سکتے ہیں. اور کیونکہ 19-20 کا فرق ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کو سمپل میجورٹی بھی نہیں ہے، نہ قومی اسمبلی میں نہ سینٹ میں ہے. قومی اسمبلی میں اسے متحدہ قومی موومنٹ، قاف لیگ اور بلوچستان عوامی پارٹی، GDA، ان سب کے ساتھ لے کر چلنا پڑ رہا ہے. اور سینٹ میں ظاہر ہے ان کے پاس نہیں ہے میجورٹی، وہاں پہ بھی کولیشن کے ساتھ چل رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں پرابلم کر رہی ہیں. اب اپوزیشن جو ہے وہ پارلیمان کے اندر جو ہے وہ متحد ہو چکی ہے. پارلیمان کے اندر اپوزیشن متحد ہو چکی ہے. جو 19-20 کا نمبر فرق ہے، اب جو بیلنس ہے وہ چلا گیا ہے اتحادی جماعتوں کے پاس. بیلنس آف پاور، طاقت کا توازن، ٹھیک ہے. اور اب فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ وزیر اعظم عمران خان کا مستقبل ہے نہیں ہے، یعنی کہ پارلیمانی مستقبل کی بات کر رہا ہوں، سیاسی مستقبل کی نہیں کر رہا. پارلیمانی مستقبل ہے نہیں ہے، کتنا ہے، کب تک ہے، یہ اب بہت ہی آ گئی ہے بات، 19-20 پہ آ گئی ہے. اور یہ معاملہ چلا گیا ہے قاف لیگ کی طرف اور MQM کی طرف. اور GDA کے نمبر تھوڑے ہیں، لیکن وہ بھی ظاہر ہے شامل ہے. اب ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ جوائنٹ سیشن بلایا گیا. اب ذرا پالیٹکس کو سمجھیں کہ جوائنٹ سیشن بلایا جا رہا تھا. لیجسلیشن ہونی تھی، امپورٹنٹ لیجسلیشن، جو وزیر اعظم عمران خان چاہتے ہیں کہ ہر صورت میں ہو جائے. اور انہوں نے جو سب سے زیادہ جو چاہتے ہیں وہ ہے EVM، الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہر صورت میں ہونی چاہیے. اگلا جو الیکشن ہو وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین EVM کے ذریعے ہو. اور پھر دوسرا، اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا حق ہر صورت میں ملنا چاہیے. وہ یہ چاہتے ہیں، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں جب چاہیں الیکشن ہو جائیں، کوئی ایشو نہیں ہے. یہ 2 کام، اور یہ دونوں کام اس لیے چاہتے ہیں کہ ماضی میں جتنے بھی انتخابات ہوئے وہ مینولی ہوئے، اور کبھی RO کا الیکشن کہا گیا، کبھی RTS کا الیکشن کہا گیا، کبھی کچھ، تو وہ اس پہ چاہ رہے ہیں. اب اس میں اپوزیشن ان کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہی، اور انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ یہ لیجسلیشن ہو نہیں سکتی. مسلم لیگ نواز، پیپلز پارٹی، JUI، تمام اپوزیشن جماعتیں کنارہ کشی اختیار کر چکی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کوئی بات نہیں کریں گے. اس کے بعد قومی اسمبلی میں تو یہ پاس کروا سکتے ہیں، لیکن سینٹ سے نہیں کروا سکتے. اب انہوں نے طریقہ نکالا تھا کہ جوائنٹ سیشن بلا لیا جائے، اور وہاں پہ جو نمبر گیم 19-20 ہے، سینٹ کے کم نمبر، قومی اسمبلی میں زیادہ نمبر، اس طرح کر کے تو ہم یہ منظور کروا لیں. یہ پلان کیا گیا تھا. اور اس سلسلے میں
متحدہ اپوزیشن کا بھی اجلاس ہوا، شہباز شریف صاحب نے گزشتہ رات ڈنر پہ بلایا اور سب نے شرکت کی وہاں پہ۔ اس میں فیصلہ کیا گیا کہ جوائنٹ سیشن میں متحدہ اپوزیشن مل کر تمام اپوزیشن جماعتیں حکومتی قانون سازی کا مقابلہ کریں گی۔ اس کے بعد لنچ پہ بلایا وزیر اعظم عمران خان نے، اور وہاں پہ بھی انہوں نے یہ بات کی۔ انہوں نے بہت ہی سخت ایگریسو نظر آ رہے تھے اور انہوں نے تلخ تقریر کی، اور اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو خاص طور پہ انہوں نے بہت لتاڑا، اور انہوں نے کہا کہ میں تو صرف چاہتا ہوں کہ صاف شفاف الیکشن ہو، اور اپوزیشن تو اپنی جگہ، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان جس نے الیکشن کروانا ہوتا ہے وہ بھی اس کے راستے میں رکاوٹیں بنی ہوئی ہے۔ تو ان شارٹ بتا رہا ہوں، بہرحال کافی تقریر سخت تھی۔ اب اس میں ہوا یہ کہ کل تھا، آج یعنی کہ یہ جوائنٹ سیشن بلایا گیا تھا 11 بجے، صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے بلا لیا تھا اور اس کے لیے تیاریاں پوری تھیں۔ اینڈ ٹائم پہ آ کے کیا ہوا، میں آپ کو مسلسل کہہ رہا ہوں کہ ایم کیو ایم کے تیور بھی بدلے ہوئے ہیں اور کاف لیگ کے بھی تیور بدلے ہوئے ہیں، اور کیونکہ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ جو ہیں وہ خبریں سنتے ہیں، پسند کی خبر نہ آئے تو پھر آپ کو پسند نہیں آتی، بلکہ آپ نیگیٹیوٹی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یہ سیاست ہے، سیاست کو سیاست کے نظر سے دیکھیں اور اس کا مقابلہ کریں۔ اگر آپ کی پسند کی نہیں ہے تو مقابلہ کرنا چاہیے۔ تو ایم کیو ایم اور کاف لیگ دونوں کے تیور بدلے ہوئے ہیں۔ ایون یہ پنجاب میں بھی، پنجاب میں کاف لیگ جو ہے وہ مکمل طور پہ تیار ہے، اور پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز، جس دن ان کے درمیان وہ جو ایک پاور شیئرنگ فارمولہ میں نے آپ کو بتایا تھا طے ہو جاتا ہے، حتمی شکل اختیار کر جاتا ہے، تو یہ موو کریں گے پنجاب میں عدم اعتماد، اور کاف لیگ پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی، چودھری پرویز الہی صاحب نہیں کھڑے ہوں گے۔ مرکز میں اب یہ ہوا کہ عین چند گھنٹے پہلے، کل یعنی کہ آج بلایا تھا، تو گزشتہ شام کو یہ بتا دیا گیا پرائم منسٹر عمران خان کو، کاف لیگ نے بھی بتا دیا اور ایم کیو ایم نے بھی بتا دیا۔ انہوں نے کہا جی کہ ہم اس پہ ووٹ نہیں دیں گے، یعنی جوائنٹ سیشن میں اگر آپ نے بلانا ہے جوائنٹ سیشن بلائیں۔ متحدہ قومی موڈ نے کہا کہ ہم بھی ووٹ نہیں دیں گے، اور کاف لیگ نے بھی کہا ہم بھی ووٹ نہیں دیں گے، کیونکہ اس میں ہم سے مشاورت نہیں کی گئی، اور ہم سے مشاورت نہیں کی گئی تو ہم اپنا فیصلہ پھر انڈیپینڈنٹلی کریں گے، اور اگر ہم اتحادی ہیں تو آپ کو چاہیے تھا کہ ہمیں اتحادی کے طور پہ لیتے اور ہمارے ساتھ بات چیت کرتے، ہمیں آن بورڈ لیتے اور مشاورت کرتے، لیکن جیسے اپوزیشن کے ساتھ مشاورت نہیں ہو رہی، ہمارے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جا رہا ہے، تو لہٰذا متحدہ قومی موومنٹ نے بھی انکار کر دیا اور کاف لیگ نے بھی انکار کر دیا، جس کی وجہ سے یہ جوائنٹ سیشن ایٹ 11th hour اچانک اس کو ملتوی کرنا پڑا، اور اب معاملہ جائے گا، دوبارہ جا رہا ہے، اور اس میں پھر اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی ریزن یہ تھی کہ اگر جوائنٹ سیشن میں حکومت کو قانون سازی میں شکست ہو جائے، جوائنٹ سیشن میں اگر شکست ہو جاتی ہے، قومی اسمبلی میں ہو جائے، تو یہ بھی ایک بہت بڑی سبکی ہے، اور اس کے بعد اپوزیشن چڑھ دوڑتی ہے کہ آپ کو میجورٹی نہیں رہی، آپ اعتماد کا ووٹ لیں، وزیر اعظم کو کہا جاتا ہے، اور اگر جوائنٹ سیشن میں ہو جاتی ہے تو وہاں پہ بھی یہی، اس سے واپسی کا راستہ کوئی نہیں تھا، اور اس لیے جوائنٹ سیشن ہوتا ایم کیو ایم، اور اگر ایم کیو ایم اور کاف لیگ واضح طور پہ کہہ رہے ہیں اور سیشن سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ووٹ نہیں ڈالنا، اس کا مطلب ہے کہ معاملات خراب نہیں بلکہ بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں، اور صورتحال گمبھیر ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، وزیر اعظم عمران خان کے لیے، عثمان بزدار صاحب کے لیے، تو جس کے بعد پھر یہ سیشن ملتوی کر دیا گیا، منسوخ کر دیا گیا جوائنٹ سیشن۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جوائنٹ سیشن کا راستہ اس لیے اختیار کیا جا رہا تھا کہ ایک تو باری باری قومی اسمبلی میں تو منظور ہو جائے گا، لیکن سینٹ میں منظور نہیں ہو رہا تھا، تو سینٹ میں نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے کوئی فائدہ کوئی نہیں، تو یہ راستہ نکالا گیا تھا، اور اس کی بڑے عرصے سے تیاری کی جا رہی تھی۔ اس لیے جی
معاملات وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے کافی غیر یقینی والے ہیں، سیاسی حالات جو ہیں، اور یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے ایسا لگ رہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے حالات جو ہیں وہ قابو سے باہر ہوتے جا رہے ہیں، اور اب ماضی میں یعنی کہ میری بات ہوئی اتحادیوں میں سے، دونوں اتحادیوں سے، اہم رہنماؤں سے، تو انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ ہم 3.5 سال پریشان رہے ہیں، ہمیں نہیں پوچھا، تو اگر ہم 3.5 سال رہے ہیں تو اگلا ٹائم جو ہے وہ اب ان کے پریشان ہونے کا ہے، یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کا۔ اب اس میں پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی ایک JKT گروپ بیٹھا ہے، وہ بھی موجود ہے، وہ پنجاب میں بھی ہے، وہ مرکز میں بھی ہے، تو معاملات آ گئے ہیں، بند گلی کی طرف جا رہے ہیں، اور حکومت جو پہلے مفلوج تھی اب مزید مفلوج ہوتی جا رہی ہے، اور وزیر اعظم عمران خان کو گھیرا جا رہا ہے، اور اب اپوزیشن جو ہے، اپوزیشن کے ساتھ ساتھ اتحادی بھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ MQM اور کاف لیگ دونوں پہلے اتحادی رہ چکے ہیں اور حکومت بھی کر چکے ہیں پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں، تو کاف لیگ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی بڑی کمفرٹیبل رہتی ہے اور وہ اس کے اتحادی رہ چکے ہیں۔ چودھری پرویز الہی صاحب آپ کو پتہ ہے ڈپٹی پرائم منسٹر تھے، تو وہ پرانا جو ہے سارا انڈرسٹینڈنگ جو ہے، روایتی سیاستدان جو ہیں وہ سارے اکٹھے ہو رہے ہیں، بلکہ ہو چکے ہیں۔ یہ سچویشن ہے، اب دیکھتے ہیں معاملات کس طرف جائیں گے اور عمران خان صاحب اپنی کپتانی کیسے دکھائیں گے۔ ایک اور چھوٹی سی خبر آپ کو دیتا ہوں جی، اور وہ ہے نیوزی لینڈ سے، لیکن خبر بڑی مزیدار ہے۔ خبر یہ ہے کہ رپورٹس کے مطابق، میڈیا رپورٹس کے مطابق، نیوزی لینڈ نے ایک سرکاری جادوگر کو نوکری سے نکال دیا ہے، اور یہ 88 سالہ جادوگر تھا۔ اس کو 23 سال پہلے 1998 میں سرکاری طور پر جادوگر تعینات کیا گیا تھا نیوزی لینڈ کی حکومت میں، اور نیوزی لینڈ کے شہر کرائسٹ چرچ میں یہ آنے والے سیاحوں اور بچوں کو جادوگری کے کرتب دکھا کر محظوظ کرتا تھا، اور اب جو ہے کرائسٹ چرچ کی سٹی کونسل نے جادوگر کا کنٹریکٹ کینسل کر دیا ہے اور اس کو نوکری سے نکال دیا ہے۔ 88 سالہ بریکن بری کو جو 16,000 نیوزی لینڈ ڈالر جو ہیں وہ سالانہ ادا کیے جاتے تھے، اور جادوگر کا بھی یہی کہنا تھا کہ وہ جدید امیج کے لیے انفٹ قرار دیا، اور بتایا کہ ان کا کنٹریکٹ جو ہے مزید نہیں بڑھایا جائے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ جادوگر جو ہے جی آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا تھا، اور زمانے کے ساتھ ساتھ اس نے نئے جادو کے کرتب نہیں سیکھے تھے، اس لیے اس کو سرکاری نوکری سے فارغ کر دیا گیا۔ میں نے کہا ویسے ہی آپ کو ایک چھوٹی سی خبر دے دوں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔